وہ اقتدار کے مزے لوٹ بھی رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ تنقید سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اب مسئلہ کھڑا زبردست انٹری ہوئی ہے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر صاحب کی، جو کہ مرتضیٰ بھٹو شہید ان کے صاحبزادے ہیں۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول صاحب کے لیے وہ خطرہ بن سکتے ہیں۔ جو سندھ کی جو ایک پبلک اوپینین ہے، جو نیشنلسٹ پارٹیز ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، اس پبلک اوپینین کو، اور اس کو ہوا بھی دے رہی ہے، پیپلز پارٹی اس کے درمیان آ گئی، پھنس گئی۔ میں ہوں فہد حسین، یہ ہے میرا ڈیجیٹل چینل۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ طور پر اس پہ گفتگو کا سلسلہ جو اس کو شروع کریں، آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور وہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور دبائیے گا۔ میں روزانہ کی بنیاد پہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے لیے مزیدار اور معنی خیز قسم کا تجزیہ جو ہے وہ لے کے آؤں۔ اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی کی ذرا بات کرتے ہیں۔ عموماً جو ہے وہ ہماری تمام تر تجزیوں کا جو مرکز ہوتا ہے وہ یا پی ٹی آئی ہوتا ہے یا پی ایم ایل این ہوتا ہے، کیونکہ وہ سرکار میں ہے، اور پیپلز پارٹی کا ذکر تھوڑا سا کم ہی ہوتا ہے۔ لیکن پچھلے چند دنوں سے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے، اور لگتا یوں ہے کہ ابھی تک ان کی طرف سے کوئی باقاعدہ حکمت عملی نظر نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ اچھا، ابھی تک تو جو ہے وہ معاملات ان کے لیے اس لیے بھی اسموتھ تھے کیونکہ یہ جو 2024 کے الیکشنز کے بعد جو ایک سیاسی ایک انفراسٹرکچر جو ہے وہ ابھر کر سامنے آیا، تو اس میں پیپلز پارٹی نے بڑے ہی ہوش مندی سے اور بڑی ہی سیاسی جو ہے وہ ایک حکمت عملی کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی ایسی پوزیشن بنائی کہ وہ حکومت میں ہیں بھی صحیح اور نہیں بھی ہیں، وہ سرکار کی ذمہ داری اٹھاتے بھی ہیں اور نہیں بھی اٹھاتے، وہ اقتدار کے مزے لوٹ بھی رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ تنقید سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ہی اس وقت کی مطابقت سے آصف علی زرداری صاحب کا جو یہ فیصلہ تھا، اور ہم ازیوم کرتے ہیں کہ انہی کا فیصلہ تھا کیونکہ اس طرح کی تمام تر جو بڑے فیصلے ہیں وہ وہی کرتے ہیں، تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے تمام تر جو آئینی عہدے تھے وہ بھی رکھ لیے، یعنی صدارت بھی رکھ لی اور جو سینٹ کی چیئرمین شپ تھی وہ بھی رکھ لی، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اہم جو عہدے ہیں، گورنرشپس جو ہیں، پنجاب کی گورنرشپ وہ انہوں نے رکھ لی اور کے پی کی گورنرشپ، تو یعنی تمام تر یہ جو ایک ہمارا اسٹیٹ کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے اس میں انہوں نے اپنے لیے ایک بڑی ہی زبردست قسم کی جگہ بنا لی، لیکن گورنمنٹ میں شامل نہیں ہوئے، اور اس لیے وہ ایک طریقے سے وہ جو ایک تنقید ہوتی ہے سرکار پہ اس سے بچتے رہے، اور معاملہ جو ہے وہ پچھلے کوئی 1.5 سال سے 1.25 سال سے جو ہے وہ گھوم رہا ہے پی ٹی آئی، نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان۔ اور جو آپ پبلکلی بھی دیکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو، چاہے وہ ٹاک شوز پر ہوں یا پریس کانفرنسز ہوں، تو وہ بڑے طریقے سے اپنا دامن بچا کے نکل جاتے ہیں۔ اب مسئلہ کھڑا ہو گیا، اور مسئلہ ایک نہیں، دو نہیں، 3 مسئلے ایک دم ہی کھڑے ہو گئے۔ باری باری سے ان پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے تو ذرا جو ایک زبردست انٹری ہوئی ہے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر صاحب کی، جو کہ مرتضیٰ بھٹو شہید ان کے صاحبزادے ہیں، اور وہ بالکل جو ہے وہ منظر عام سے غائب تھے، یعنی دہائیاں ہو گئی ہیں۔ اب ایک دم وہ واپس آئے ہیں، اور اب ظاہر بات ہے یہ ہمارا جو ایک نظام ہے اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ جو بیٹے کا بیٹا ہے وہ اس کا سم ہاؤ جو ہے وہ حق زیادہ ہوتا ہے، تو کیونکہ وہ مرتضیٰ بھٹو صاحب کے صاحبزادے ہیں اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ظاہر بات ہے اس طریقے سے وہ گرینڈ چائلڈ بنتے ہیں، گرینڈ سن بنتے ہیں، تو ان کی جو انٹری ہوئی ہے، پہلے کہا جاتا تھا کہ وہ باہر کے ملک سے، اور کہا ہی جاتا تھا کہ ان کا کوئی زیادہ انٹرسٹ ہے نہیں سیاست میں۔ ان کی جو بہن ہے فاطمہ بھٹو صاحبہ، وہ بیچ میں کچھ حد تک انہوں نے سیاسی جو ہے وہ انوالومنٹ ان کی ہوئی، لیکن زیادہ نہیں، اور وہ پھر ظاہر بات ہے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کتابیں وغیرہ لکھی ہیں، بڑی زبردست کتابیں لکھی۔ لیکن اب اس وقت یہ جو ذوالفقار علی بھٹو جونیئر صاحب ہیں، انہوں نے اب جو یہ واپسی کی راہ اختیار کی ہے، پاکستان آئے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ 2 دن پہلے جو انہوں نے یا 3 دن پہلے جو ایک تقریر کی ہے، وہ اب بڑی مرکز توجہ بن گئی ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ اسی دن بلاول بھٹو صاحب بھی تقریر کر رہے تھے، اور یہ ایک طریقے سے ایک پیرلل بن گیا جو ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور ہر حوالے سے جو ہے وہ اب پیپلز پارٹی کا نہ صرف فیس ہیں بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس کا فیوچر بھی وہی ہیں، اس ایسے موقع پہ
ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کا آنا، ایک اس طرح کا ان کے گرد ایک امپریشن بلڈ ہونا کہ وہ بڑی زبردست تقریر کرتے ہیں، بڑے جو ہے وہ جوش خطابت سے جو ہے لوگوں کو ایڈریس کرتے ہیں، اور تھوڑا سا دبنگ سٹائل جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ انہوں نے دکھایا. تو کیا اب سندھ میں پہلے تو ان کی جو والدہ تھیں، ان کی جو جماعت تھی وہ تو اس نے تو کوئی زیادہ جگہ نہیں بنائی، تو کیا اب ذوالفقار علی بھٹو جونیئر صاحب جو ہیں وہ جگہ بنا سکتے ہیں؟ اب یہ تو بات کلیئر ہو گئی کہ انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اپنی سیاسی اننگز کا آغاز کر دیا ہے، اور کیونکہ اب انہوں نے اس طریقے سے کر ہی دیا ہے تو ظاہر بات ہے جو انہوں نے اسپیس بنانی ہے وہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اسٹیبلشڈ پوزیشن ہے اس کے ایکسپینس پر ہی بنانی ہے. اور بلاول بھٹو صاحب کے جو ایک سیاسی قد کاٹ ہے اور ان کی جو پوزیشن ہے پیپلز پارٹی میں، پیپلز پارٹی کا جو سپورٹ بیس ہے سندھ کے جو ووٹرز ہیں جن کا ایک بڑا خاص لگاؤ ہمیشہ سے رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور تمام تر کوششوں کے باوجود وہ جو ایک رابطہ ہے، ایک کنیکشن ہے سندھ کی عوام کا پیپلز پارٹی سے، وہ نہ صرف یہ کہ ٹوٹا نہیں بلکہ کم بھی نہیں ہوا، اور وہ ریفلیکٹ کرتا ہے جو الیکشن کے رزلٹس آتے ہیں. تو اب وہ سپورٹ بیس تو ایک ہی ہے، لیگیسی تو ایک ہی ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، اسی لیگیسی کے تحت پھر بینظیر بھٹو صاحبہ کی لیگیسی بنی، اور اس کے تحت جو ہے وہ پھر پہلے آصف علی زرداری صاحب کی اور پھر بلاول بھٹو صاحب کی. اب اس لیگیسی کے کلیمنٹ جو ہیں وہ ایک اور صاحب آ گئے ہیں، اور وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بیٹے ہیں. تو اب یہ جو معاملہ کھڑا ہو گیا ہے اس سے اب دیکھنا ہے کہ اگلے چند دنوں میں جو ہے وہ کتنی جارحانہ طور پر ذوالفقار علی بھٹو جونیئر صاحب جو ہیں وہ اپنی سیاسی کارروائیوں کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جو وہ اپنی اب جو بھی ان کی تقاریر ہوں گی، جو ان کی ملاقاتیں ہوں گی، اس سے اب یہ بھی بڑے غور سے دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ اب پاکستان پیپلز پارٹی یعنی کہ جو بلاول صاحب ہیں، آصف علی زرداری صاحب ہیں، کیا ان کے اوپر وہ تنقید کریں گے؟ کیا ان کی جو ایک پوزیشن ہے اس کو وہ جو ہے وہ کمزور کرنے کی کوشش کریں گے؟ کیونکہ جو پروونس میں جو ووٹر ہے وہ تو وہی ہے، تو اسی ووٹر کے لیے جو ہے وہ انہوں نے کمپیٹ کرنا ہے. تو اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہو گیا، اور ظاہر بات ہے یہ جو پہلے کہا جاتا تھا کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے، ان کی سب سے بڑی جو اسٹرینتھ ہے وہ یہ ہے کہ سندھ میں ان کی پوزیشن بالکل پکی ہے، اور وہ جو مرضی ہو جائے ان کے ساتھ، جو کہ ہوا پنجاب میں جہاں ان کو صفایا ہو گیا، لیکن جب تک سندھ ان کے پاس ہے تو ان کی سیاسی جو ایک سٹینڈنگ ہے وہ جوں کی تو موجود ہے، اور پھر اسی کے نتیجے میں ان کے پاس گورنمنٹ موجود ہے، اور اسی گورنمنٹ کے ذریعے اور اسی پولیٹیکل جو ان کی اسٹرینتھ ہے سندھ کی، اس کی بنیاد پر پھر ان کا جو فیڈرل پالیٹکس ہے اس میں بھی ایک اہم رول ہے. کیا ذوالفقار علی بھٹو جونیئر صاحب جو ہیں وہ ان حالات میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول صاحب کے لیے کو خطرہ بن سکتے ہیں؟ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جس کو ہمیں بڑے غور سے دیکھنا ہوگا، اور پیپلز پارٹی کو ظاہر بات ہے تشویش ضرور ہوگی، اور اگر نہیں ہے تو ہونی چاہیے. اب اگر تشویش ایک ہوتی تو چلیں پھر بھی معاملات کچھ حد تک ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن دوسرا ایشو کھڑا ہو گیا ہے نہروں کا، اور وہ جو نہروں کا معاملہ ہے وہ اب تھمتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس میں ایک بڑی ہی بنیادی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک چینج کہہ لیں اس کو، یا ایک طریقے سے جس طریقے سے وہ معاملہ جو ہے وہ پچھلے چند ہفتوں سے مہینوں سے ابھر کر سامنے آیا ہے، اس میں ایک چیز جو بالکل واضح ہو گئی کہ اب یہ ایشو جو ہے یہ سندھ کے عوام میں ایک جذباتی ایشو بن گیا ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ ریشنل طریقے سے ان کے ساتھ ان کو دلائل دیے جائیں، ان کو سمجھایا جائے کہ نہیں آپ کے خدشات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں، تو کچھ حد تک شاید وہ ہو پائے، لیکن کیونکہ گورنمنٹ نے دیر کر دی ہے انگیج کرنے میں، چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو چاہے وہ پنجاب گورنمنٹ ہو، تو اب وہ ایک ایشو جذباتی بن گیا. جب ایشو جذباتی بن جاتا ہے تو پھر جو اس کا ایک ریشنل تھنکنگ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایشو یہ ہے کہ اب وہ فیڈرل گورنمنٹ یا پنجاب گورنمنٹ اور جو سندھ کی جو ایک پبلک اوپینین ہے، جو نیشنلسٹ پارٹیز ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے اس پبلک اوپینین کو، اور اس کو ہوا بھی دے رہی ہیں، پیپلز پارٹی اس کے درمیان آ گئی ہے، پھنس گئی ہے. وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہے، اور اس نے شروع میں اس نہروں والا جو معاملہ ہے گرین پاکستان انیشیٹو اس پہ زیادہ توجہ نہیں دی، یا کم از کم پبلکلی کو پوزیشن نہیں لی، جب تک یہ کہ سندھ میں ایک پبلک اوپینین جو ہے وہ بلڈ ہونا شروع ہو گیا. اس کے بعد بلیٹڈلی انہوں نے آ کے اس پہ بات کرنی شروع کی، لیکن اب
لگ یہ رہا ہے کہ اور جو نظر آیا ہمیں پچھلے چند دنوں میں کہ وہاں پہ جو پبلک اوپینین ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے سیل آؤٹ کیا ہے, اور یہ جو ایک امپریشن بن گیا کہ جی آصف علی زرداری صاحب نے خود اپروو کیا تھا. ٹھیک ہے, ٹیکنیکلی صدر اپروو نہیں کرتے, لیکن یہ کہ انہوں نے اس پہ اگر آبجیکٹ بھی نہیں کیا, اس پہ شور بھی نہیں مچایا, تو اس لیے اب ایک جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ جی سندھ کا مقدمہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہار رہی ہے. مشکل ایشو کھڑا ہو گیا ہے اس کو ٹیکل کرنا. بلاول صاحب نے اس دن اپنی تقریر میں جو ہے اس کا حوالہ ضرور دیا, لیکن اس دھڑلے سے بات نہیں کی جیسا کہ شاید کچھ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. وہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کر رہے ہیں. تو کیا یہ جو پبلک اوپینین بلڈ ہو رہا ہے اس حوالے سے وہ مزید پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں پوزیشن خراب کرے گا؟ یاد رکھیے کہ ہم ان کے بیس کی بات کریں. پنجاب میں یہ ایشو نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو جونیئر صاحب کا ایشو بھی پنجاب میں نہیں ہے. بیٹل گراؤنڈ سندھ ہے, اور وہ بیٹل گراؤنڈ کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بیٹل گراؤنڈ نہیں تھا. وہ ان کا بالکل سیف ٹیریٹری تھی. اب اگر ان کو اپنے بیس سے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر صاحب کی شکل میں, یا جو سندھ نیشنلسٹ پارٹیز اور جو نہروں کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے اگر اب پیپلز پارٹی کے لیے تھوڑا سا مسئلہ کریٹ ہو رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ ضرور سوچے گی کہ اب ہم ان معاملات کو کیونکہ ان کی بڑی نزاکت ہے, کس طریقے سے نمٹیں. اور اسی لیے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہوگا اگلے چند دنوں میں کہ ہمیں اندازہ ہو کہ پیپلز پارٹی کس جارحانہ طریقے سے جو ہے وہ ان دونوں معاملات کو نمٹنے کے لیے اپنی جو حکمت عملی ہے وہ تیار کر رہی ہے. حکمت عملی کی جب بات ہوتی ہے تو پھر بات ہوتی ہے صدر آصف علی زرداری کی, کیونکہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, نہ ہی کسی کو کوئی شک ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو بھی پولیٹیکل اسٹریٹجیز ہیں, جب سے بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کا جو اسیسینیشن ہوئی تھی اس کے بعد سے پوری جماعت کو کی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے, اس کا جو ڈائریکشن ہے, اس کی جو پالیسی ہے, اس کی جو پالیٹکس ہے, اس کی جو فیصلہ سازی ہے, وہ سب کی سب جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کرتے رہے. ان کے بڑے اچھے فیصلے بھی رہے, کچھ کمزور فیصلے تھے جن سے ان کو نقصان بھی پہنچا, لیکن بائی اینڈ لارج انہوں نے پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ سٹیئر کیا ہے. اب اس وقت اس نازک موقع پر جہاں پہ اس طرح کی ایک نئے قسم کے چیلنجز جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اس کے اپنے ہوم بیس پہ جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ رہے ہیں, آصف علی زرداری صاحب کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے. اب کتنی سیریس ہے کتنی نہیں ہے ظاہر بات ہے کوئی کنفرمیشن تو ہے نہیں. ان کے ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جلد جو ہے وہ انشاءاللہ ریکور ہو جائیں گے, اور ظاہر بات ہے ہر شخص دعا کرے گا کہ وہ صحت یاب ہوں. لیکن اگر وہ اس وقت جو ہے وہ پولیٹیکلی اس پوزیشن نہیں ہے کہ وہ بہت اہم ترین فیصلے کر پائیں, تو پیپلز پارٹی کے لیے ایک نیا جو ہے وہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنی جلدی جو ہے وہ اس پوزیشن میں آتے ہیں ہیلتھ وائز کہ وہ باقاعدہ طور پر اپنی جماعت کی جو کمانڈ ہے اس کو ایک بار پھر سنبھالیں. اور یہ جو بڑا ہی ایک کروشل ٹائم آ گیا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے, اس کو کس طریقے سے وہ وہاں سے ایک بآسانی یا تھوڑی سی محنت کر کر اس مشکل جو ایک سچویشن بن گئی ہے اس سے نکالا جائے. تو فار ونس پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب انڈر دا اسپاٹ لائٹ ہے, اور یہ آنے والے دنوں میں یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ وہ کیا جو اس کی موجودہ پالیسی ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے بغیر کسی تبدیلی کے وہ معاملات کو آگے لے کے چلے, اور ان تین جو یہ چیلنجز ان کے سامنے آ گئے ہیں ان سے نپٹے, یا یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی اپنی پوزیشن چینج کریں, وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر بھی رویہ سخت کریں, اور وہ سندھ کے اندر جو معاملات ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے شاید پبلک اوپینین کے ساتھ جڑیں. اور جو ایک نئی تھریٹ آ رہی ہے ممکنہ طور پر ذوالفقار علی بھٹو جونیئر صاحب کی طرف سے, اس کو بھی ان کو بڑے ہی طریقے سے نمٹنا پڑے گا. سو بہت ہی مشکل اور کٹھن وقت آ چکا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں.